ہاں ایک اور میرے کھاتے میں ایک نئی سننے میں آئی کہ جناب مفتی صاحب نے کہیں یہ کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطا ہے وہ خطا ہے معصیت کا، انہوں نے یا لا حول ولا قوت، وہ میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پر۔ اب وہ ویڈیو کیا ہے، وہ ویڈیو ہم لگا دیتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ کیونکہ یہ مشاجرات صحابہ کا بیان عوام میں کرنا درست نہیں، لیکن جب عوام پریشان ہو کر بیٹھے ہوں کہ اب اس کا حل کیا ہے تو اس وقت یہ درست ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت معاویہ نے امیر المومنین خلیفہ وقت کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی، جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اجتہادی قرار دیا۔ بعض کہتے تھے کہ یہ خطائے معصیت ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی معصیت کی، حضرت طلحہ و زبیر نے بھی معصیت کی، حضرت امیر معاویہ نے بھی معصیت کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب دیکھیں کس کو پہلے بیان کر رہا ہے اور کس کو بعد میں بیان کر رہا ہے، اور بعد میں کہتا ہے جی وہ جی دوسرا موقف یہ ہے کہ جی وہ خطائے اجتہادی تھی، اور بعد میں کہتا ہے جی میرا موقف بھی وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے۔ اوے خالی اعلیٰ حضرت کا موقف نہیں ہے بلکہ سلفن خلفن یہ ہمارے اہل سنت کے اکابر کا یہ موقف رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت 29ویں جلد کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں، کان کھول کر سنو، صفحہ نمبر 375۔ آپ فرماتے ہیں اور ان کے یعنی ان صحابہ کے اختلافات کو ابو حنیفہ اور شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں۔ اور تمہیں مفتی کس نے کہا ہے، اور کس چیز کے مفتی ہو؟ تم نے کبھی ہدایہ نہیں پڑھی، کبھی فقہ کی کتابیں نہیں پڑھی کہ جن کے اندر ائمہ اربعہ کا اختلاف آتا ہے؟ تو جو ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے تو جو مد مقابل مجتہد ہیں ان کے مسئلے کو اجتہادی خطا سمجھا جاتا ہے، نہ کہ معاذ اللہ اس کو خطائے معصیت سمجھا جائے۔ پھر اسی طرح سیدی و سندی اعلیٰ حضرت سے صفحہ نمبر 226 پر یہ سوال ہوا، سوال نمبر 2 ہے، کیا حضرت امیر معاویہ بمقابلہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ باغی اور خطا کار تھے، یا بطور اجتہاد ان کی رائے مختلف تھی جس میں ان پر بدنیتی اور عصیان کا الزام عائد نہ ہوگا؟ تفصیل واضح مطلوب۔ اب اس کا جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کا جواب بھی جواب اول سے واضح ہو چکا، بلا شبہ ان کی خطا خطائے اجتہادی تھی، اور اس پر الزام معصیت عائد کرنا اس ارشاد الہی کے صریح خلاف ہے۔ میں کہا قریشی اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا کہ اہل سنت کے اکابر علماء بعض اس طرف ہیں اور بعض اس طرف ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تہمت لگاتے ہو، اور پھر اعلیٰ حضرت کے بقول تو وہ جو بعض اکابر ہیں، جو بعض اہل سنت کے لوگ ہیں جو معصیت کا قول کرتے ہیں، ان کا وہ قول صریح آیت قرآنی کے خلاف ہے، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، تو کیسے ان کا قول معتبر ہوگا؟ اور جو تم کہہ رہے ہو جی معاذ اللہ، ہو جی میں نے تو اہل سنت کا قول بیان کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بالکل واضح بیان کیا کہ یہ کوئی قول نہیں ہے، یہ اس کے اپنے ڈھکوسلے ہیں۔ اب آگے سونے کیا کہتا ہے۔ اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو، وہ کیا تھا؟ خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا، لیکن ان کی غلطی کو ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے، ہم ڈنڈا لے کے ان کو نہیں سر میں ماریں گے، ہم ڈنڈا لے کے ان کو نہیں سر میں ماریں گے، ہم ڈنڈا لے کے ان کو نہیں سر میں ماریں گے، ہم کہیں گے خدا جانے مصطفیٰ جانے، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دیکھیں کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کہ ہم ان کے سر پر ڈنڈا نہیں ماریں گے، یعنی کہ ان کے اعمال، ان کے افعال لائک اسی کے ہیں کہ ان کے سر میں ڈنڈا مارا جائے، معاذ اللہ، لیکن ہم ڈنڈا نہیں ماریں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں گے۔ اور یہ کون سا گندا اور گھنونا اور بےہودہ انداز ہے تمہارا مشاجرات صحابہ کو بیان کرنے کا؟ شروع میں اس نے کہا نا کہ مشاجرات صحابہ عوام کے اندر نہیں بیان کیے جائیں گے، لیکن جب عوام جو ہے نا تشویش میں ہو پھر بیان کیے جائیں گے، اور یہ بھی تو بیان کرنا کہ کس انداز سے مشاجرات کو بیان کیا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں جب ہم مشاجرات کو بیان کریں گے تو اس انداز سے کریں گے کہ ان کے درمیان جو محاربات اور مشاجرات منقول ہیں ان کی بہتر توجیہ و تعویل کی جائے، نہ کہ معاذ اللہ اس طرح کے گندے الفاظ کہے جائیں کہ وہ جی ہم ڈنڈا ان کے سر پر نہیں ماریں گے۔ اور کیا تو اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ جملہ بولے گا؟ پھر سیدی اعلیٰ حضرت کی طرز پر میں تجھے یہ جواب دے رہا ہوں، کیا تو اپنے ماں باپ کے درمیان جب لڑائی ہوگی اور ماں باپ جو ہیں ان میں سے ایک حق پر ہوگا اور دوسرا خطا پر ہوگا تو یہ کہے گا نہیں جی میں ماں کے سر میں ڈنڈا نہیں ماروں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کروں گا، اگرچہ
بچے ماں ڈنڈے مارنے جوگی تھی لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دوں گا. اور اس طرح کی بکواس کرے گا, اگر کرے گا تیرے سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں, اگر نہیں کرے گا تو مان کہ یہ بے ادبی ہی بے ادبی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے, ان مسئلوں کو عوام کے سامنے مت لاؤ, کیونکہ جب ان کے سامنے بیان کرو گے, یہ جنگ جمل کو پڑھیں گے, یہ جنگ صفین کو پڑھیں گے, یہ عدی بن حجر کے قتل کو پڑھیں گے, یہ دیگر صحابہ کرام کی شہادتوں کو پڑھیں گے, یہ عثمان بن عدیس, یہ عبد الرحمن بن عدیس البلوی کی شہادت پڑھیں گے, یہ عمر بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھیں گے, یہ جیجا غفاری کی شہادت پڑھیں گے, یہ عدی بن حجر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پڑھیں گے. ان کے دلوں میں بغض آئے گا, ان کے دلوں میں نفرتیں آئیں گی. لہذا وہ کام ہی مت کرو کہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی یا ان پرانے زمانے کے لوگوں کی نفرتیں آئیں. بس تم ایک ہی عقیدہ لوگوں کو دو, جب بھی تم سے کوئی پوچھے تم کہو مینوں لمیاں گلاں دا پتہ نہیں پر علی حق سی. ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ اس کو پڑھنے لگ جائیں گے, فلاں چیز کو پڑھنے لگ جائیں گے. خود بتا رہا بھی ہے, گویا کہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ فلاں صحابی کی شہادت کو پڑھو, فلاں صحابی کی شہادت کو پڑھو, فلاں محاربات اور مشاجرات کو پڑھو, فلاں جنگوں کو پڑھو, تاکہ تمہارے دل کے اندر بغض آئے معاذ اللہ. اور پھر یہ بتا دیا اس نے اجمالی طور پر کہ بھائی وہ جو جنگیں, وہ مشاجرات اور وہ واقعات جب تم پڑھو گے تمہارے دل میں بغض بھر جائے گا, تمہارے دل میں عداوت بھر جائے گی. تو بندہ سوچے گا یار اتنے معاذ اللہ گندے واقعات ہیں, معاذ اللہ اتنی غلط باتیں ہیں اور اتنی غلط چیزیں ہیں, اور خود ہی تم لوگوں کو تشکیک میں مبتلا کر رہے ہو. اور پھر اینڈ میں کیا کہتا ہے, او جی پرانے زمانے کے لوگوں کے حوالے سے ان کو مشکوک نہ بناؤ, اور بس تم یہ کہو او جی میں لمبی باتوں میں نہیں پڑھتا, بس حق جو ہے نا وہ مولا علی کے ساتھ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ قریشی, کیا ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم فقط مولا علی کا دفاع کریں یا سارے صحابہ کا دفاع بھی ہم پر لازم ہے؟ تیری تقریر سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بس فقط یہ کہو او مینوں لمیاں گلاں دا نہیں پتا, یعنی کہ جی حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنا پڑے تو وہاں خاموش ہو جانا, حضرت ابو سفیان کا دفاع کرنا پڑے خاموش ہو جانا, طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دفاع کرنا پڑے خاموش ہو جانا, بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن اقدس کا دفاع کرنا پڑے وہاں خاموش ہو جانا. بس ایک ہی نعرہ لگانا, ہمیں تو پتہ ہے بس مولا علی کے حوالے سے ہم مولا علی کو ہی حق جانتے ہیں, باقی جو تم نے کرنا ہے وہ تمہاری مرضی ہے. اور یہ تم لوگوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہو. وہاں میں بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے تو اہل سنت کی کتابوں میں دو طرح کی رائے ملتی ہے. اہل سنت کی کتابوں میں دو طرح کی رائے ملتی ہے. کچھ علماء اہل سنت اس طرف ہیں کہ وہ خطا جو ہے نا خطائے اجتہادی منکر ہے, اور کچھ یہ معصیت کی طرف لے کر گئے. یہاں پر دیکھیں پھر اس نے التزام کر دیا, پھر اس بات کا پک کر دیا کہ جی اہل سنت کے کچھ علماء وہ خطائے اجتہادی کے قائل ہیں اور کچھ یعنی 50-50 ہیں دونوں. کچھ سے تو یہی مراد ہے نا, جبکہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی عبارت سے بالکل واضح صاف بیان کر دیا کہ تیرے بقول اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 50% اہل سنت کے علماء اس بات پر ہیں وہاں خطا سے مراد خطائے معصیت تھی, تو یہ اعلیٰ حضرت پر الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی جو بات ہے اس کو معاذ اللہ قرآن پاک کی آیات کے صریح خلاف بتا دیا, اور معاذ اللہ اس قول کو ہی رد کر دیا جو 50% علماء کرام کا قول ہے. اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا فاضل بریلوی ان کا نظریہ خطائے اجتہادی کا ہے, اور میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے عقیدے کے اوپر قائم. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی یہ کس نے, وہ بھائی یہ تو جاہل ہیں, نے پڑھا ہی نہیں ہے, بھائی یہ تو جاہل ہیں, نے پڑھا ہی نہیں ہے, بھائی یہ تو جاہل ہیں, نے پڑھا ہی نہیں ہے. علم الکلام کی کتابوں کو پڑھو بھائی, یہ تو وہاں پر دونوں چیزیں موجود ہیں. اعلیٰ حضرت پر بھی جہالت کا فتویٰ مفتی حنیف قریشی صاحب نے لگا دیا کہ یہ تو جاہل ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. علم الکلام کی کتابوں میں یہ 50% علماء کا قول لکھا ہوا ہے, یعنی آدھی سنیت اس بات پر کھڑی ہے کہ یہ جو خطا تھی یہ خطائے معصیت تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یعنی آدھی سنیت پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے معصیت کا اقرار کرتے تھے, اور حضرت طلحہ و زبیر, حضرت ابو سفیان, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے خطائے معصیت مانتے تھے. یہ آدھی سنیت کے اوپر اتنی گندی تہمت لگا رہا ہے, اور آگے سے ٹونٹ کیا کر رہا ہے, انہوں نے تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. اوے اعلیٰ حضرت نہیں پڑھا تو پھر جیب پدی اور جیب پدی کا شوربہ. اور اس پر تو 20 کتابوں کے حوالے موجود ہیں, لیکن چونکہ میرا یہ موقف نہیں ہے, میرا یہ خطائے معصیت والا یہ میرا موقف نہیں ہے, تو اس وجہ سے جب میرا یہ موقف نہیں ہے تو پھر میں اس کے اوپر حوالے
نہیں دیتا کہ میں ہتھیار ان لوگوں کے ہاتھوں میں دوں کہ جن کا دوسری طرف کا موقف ہو. میرا موقف ہوتا تو پھر میں اس کو ایسے ٹھوک بجا کے بیان کرتا کہ پتہ چل. اس پر میں 20 کتابوں کے دلائل دے سکتا تھا لیکن نہیں دوں گا کیونکہ یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ دوسروں کا موقف ہے. اوے بھائی ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ اہل سنت کے علماء کا موقف ہے. اہل سنت کے اندر دو دھڑے ہیں, آدھے علماء معصیت کے قائل ہیں اور آدھے علماء جو ہیں وہ خطائے اجتہادی کے قائل ہیں. تو تم دوسرے کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تو تم کہو نا میں اپنوں کو ہی دلائل فراہم کر رہا ہوں, وہ میرے اپنے ہی ہیں, اہل سنت ہی ہیں کہ جن کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جی اس خطائے معصیت کے قائل ہیں معاذ اللہ. اچھا پھر تم اتنے ہی شریف ہو اور تم نے اتنا ہی غیروں کے ہاتھ میں دلائل نہیں دینے, تو یہ بات ہی کیوں کی تم نے؟ تو یہ اپنی تم نے گندگی کا پٹارا کھولا ہی کیوں ہے کہ ساروں کو اس کی بدبو آئے؟